الحمدللہ ارحم الراحمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ 7 چیزوں کے کرنے سے خوشحالی آتی ہے۔ وہ 7 چیزیں کیا ہیں کہ ہم ان کے اوپر عمل کر رہے ہیں نہیں کر رہے جن سے خوشحالی آتی ہے۔ نمبر 1، قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے خوشحالی آتی ہے۔ اپنے گھروں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن مجید سنا کریں، اس سے خوشحالی آتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن مجید سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے، جس شخص کو جو یعنی قرآن مجید پڑھ رہا ہے اس شخص کو ذکر کرنے کی اور دعا مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، اللہ پاک مانگنے والوں سے بھی زیادہ اس شخص کو عطا کرتے ہیں۔ کتنا بڑی فضیلت ہے۔ اس سے ہمارے گھروں کے اندر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ آج دیکھیں ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا، ہمارے گھروں کے اندر خوشحالی نہیں ہے، جھگڑے ہیں، بدحالی ہے۔ ہم روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور قرآن مجید کے اندر جو کچھ اللہ پاک نے حکم دیا اس پر عمل کریں۔ اور نمبر 2 پر ہے 5 وقت کی نماز پڑھنے سے، اس سے بھی خوشحالی آتی ہے۔ ہماری زندگی کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اللہ پاک 5 انعامات عطا کرتے ہیں۔ وہ انعامات کیا ہیں؟ پہلا، رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے۔ دوسرا، عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے۔ تیسرا، قیامت والے دن اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ وہ سب لوگوں کو دکھاتے ہوئے خوش ہوں گے کہ ہم آج جو ہے نا کامیاب ہو گئے ہیں۔ اور تیسرا، پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائیں گے۔ اور چوتھا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ کتنا بڑی فضیلت ہے 5 وقت کی ہم نماز کا اہتمام کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، کفر اور مومن کے درمیان فرق نماز کا ہے۔ جب مومن ہی نماز چھوڑ دیتا ہے وہ یعنی کہ کافر کی طرح ہو جاتا ہے۔ ہمیں نماز کا اہتمام، 5 وقت کی نماز، ہم نفل نہیں پڑھ سکتے لیکن 5 وقت کی نماز کا اہتمام تو ضرور کریں۔ اس سے خوشحالی آتی ہے، رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے اور برکتیں آتی ہیں۔ ہم 5 وقت کی نماز تو ضرور اہتمام کیا کریں۔ اور تیسرا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، افضل جو ذکر ہے، افضل ذکر میں سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور دعاؤں میں سے افضل دعا الحمدللہ، کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر، جو شخص اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے، ذکر کرنا چاہیے۔ اور چوتھا، غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنا۔ جو دوسروں کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ جو کسی شخص کی حاجت پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کرتے ہیں۔ اور 5واں، گناہوں سے معافی مانگنے سے، کہ ہم ہر وقت استغفار کریں۔ استغفار کرنے سے رزق بڑھ جاتا ہے۔ یہ استغفار رزق کی کنجی ہے، رزق کی کنجی استغفار ہے۔ ہم جتنا ہم سے گناہ ہوئے ہیں نہیں ہوئے استغفار کرتے رہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جتنا استغفار کریں گے اتنا ہماری نعمتوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس سے رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے۔ رزق کی کنجی استغفار کے اندر ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا کہ رزق کی تنگی ہے، فرمایا استغفار کر۔ اور ایک اور شخص آیا کہ بارشیں نہیں ہو رہی، کہ فصل تباہ ہو رہے ہیں، فرمایا استغفار کرو۔ ایک تیسرا شخص ہے، انہوں نے کہا کہ
میری اولاد نہیں ہے، کوئی وظیفہ بتائیں، فرمایا استغفار کرو، استغفار کی برکت سے رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، جس کی اولاد نہیں اس کی اولادیں ہو جاتی ہیں۔ ہم استغفار ضرور کرتے رہیں، گناہ ہوں نہ ہوں پھر بھی ہم استغفار، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا جو گناہ ہم کر لیتے ہیں، تو پھر استغفار کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہمارے رزق کے اندر برکت آ جاتی ہے۔ اور چھٹا، ماں باپ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے سے، ماں باپ کی خدمت کریں۔ ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسے قبول ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے لیے قبول ہوتی ہے۔ ماں باپ کی خدمت کریں، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ماں باپ کو کچھ بھی نہ کہیں، ماں باپ کافر ہیں پھر بھی ہم خدمت کرتے رہیں۔ ماں باپ کو شفقت کی نگاہ سے انسان زیارت کرتا ہے، دیکھتا ہے، کامل حج عمرے کا ثواب مل جاتا ہے۔ کتنا بڑی فضیلت ہے۔ ہم آج دیکھیں والدین کو ہم کتنا تنگ کر رہے ہیں۔ جب چھوٹے ہوتے ہیں والدین جو ہے نا پالا پوسا بڑا کیا، اس وقت تو ہمارے خیر خواہ تھے، جب بڑے ہو گئے پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے والدین ہی دشمن بن گئے۔ ہم والدین دشمن نہیں ہوتے، ہم والدین، اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے والدین کے اوپر احسان کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ جتنا انہوں نے آپ کی خدمت کی اتنا ہی ان کی خدمت کرو، نہیں، فرمایا احسان کرو، اس سے بھی زیادہ عطا کرو۔ ماں باپ کی خدمت کریں اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ ساتواں، صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھنے سے اور شام کے وقت سورہ واقعہ پڑھنے سے خوشحالی آتی ہے۔ جو شخص صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھتا ہے اس کی دن کی تمام حاجتیں اللہ تعالیٰ پوری کر دیتے ہیں، اور جو شام کے وقت سورہ واقعہ پڑھتا ہے اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آتا۔ یہ 7 چیزیں ہیں جس سے خوشحالی آتی ہے، اس کو ہم اپنا لیں اپنی زندگی کے اندر، پھر دیکھیں کہ خوشحالی کیسے آتی ہے۔ ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا، آج پریشان ہیں، بدحالی ہے، آج جو ہے نا کوئی رزق کی وجہ سے پریشان ہے، گھروں کے اندر جھگڑے ہیں۔ ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا، پھر تو جھگڑے ہوں گے۔ جب ان چیزوں کے اوپر عمل کریں گے انشاءاللہ ہمارے گھروں کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، ہمارے گھروں کے اندر خوشحالی آئے گی، ہماری زندگی کے اندر خوشحالی آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔